حامد میر نے سابق ریٹائرڈ جنرل فیض حمید کے بارے میں جو بڑا انکشاف کیا 2025 کے پہلے دن میں. لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ تمام دیکھنے والوں سے ریکویسٹ ہے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دینا. حامد میر نے لکھا ہے کہ ہم نے سیاستدانوں کی حجب کرپشن کی غضب خانیاں تو بہت سنی تھی. کل دوپہر کو ہمیں ایک ایسے شخص کی کرپشن کہانیاں سننے کا موقع ملا جو کئی سال تک بہت سے سیاستدانوں کے لیے عجب بھی تھا اور غضب بھی تھا. اس شخص کا نام ہے فیض حمید. میرا خیال تھا کہ مجھے موصوف کے بارے میں بہت کچھ پتہ ہے، لیکن کل ایک دوست کے یہاں 3 ایسی شخصیت سے ملاقات ہوئی جن کی گفتگو سن کر ایسا محسوس ہوا کہ فیض حمید 2019 سے 2021 تک کسی سرگراسا ادارے کے نہیں بلکہ کسی انڈر ورلڈ گینگ کے سربراہ تھے. یعنی یہ سب سے بڑا انکشاف ہے، یعنی انڈر ورلڈ گینگ کے سربراہ تھے ہمارا سابق پاکستان کا سابق ریٹائرڈ جنرل فیض حمید. حامد میر مزید لکھتا ہے کہ فیض حمید کی لوٹ مار کے قصے سن کر مجھے اعتراف کرنا پڑا کہ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں اور فیض کی کرپشن کا سوراخ لگانے کے لیے امتحان اور بھی ہیں. اس محفل میں موجود ایک کاروباری شخصیت نے کوئی سنی سنائی بات نہیں کہی بلکہ وہ تو اپنی آپ بیتی سنا رہے تھے. 2021 میں ان صاحب پر ایک جھوٹا مقدمہ بنایا گیا اور پھر فیض حمید نے خود انہیں فون کر کے کہا کہ میرا پلا افسر آپ کو فون کرے گا. اس کی بات سن لیجئے گا. پھر فیض حمید کے ایک ماتحت نے اس کاروباری شخصیت کو فون کر کے کہا کہ 5 ارب روپے کیش کا بندوبست کریں. 5 ارب روپے کیش کا بندوبست کریں. اس طرح کی کئی کہانیاں سن کر میں نے حیرانی سے پوچھا کہ فیض حمید اتنی رقم کہاں رکھتے تھے. محفل میں موجود ایک اور صاحب نے بتایا کہ فیض حمید نے باقاعدہ ایک ڈائری میں حساب کتاب لکھ رکھا تھا. اس قسم کی رقم وہ اپنے مختلف پارٹنرز کے حوالے کر دیتے تھے اور وہ ان رقوم کو ہاؤسنگ اسکیموں یا دیگر کاروباری منصوبوں میں انویسٹمنٹ کر دیتے تھے. اور اس ڈائری میں موجود تفصیلات کے مطابق فیض حمید نے مختلف کاروباری منصوبوں میں 30 ارب روپے کی سرمایہ کاری کر رکھی تھی. یہ رقم کسی بینک کے ذریعے ٹرانسفر ہوئی نہ کسی تحریری معاہدے میں ان کا ذکر آیا. لہذا فیض حمید کا ایک بزنس پارٹنرز اب یہ چاہتا ہے کہ فیض صاحب کو ایسی سزا دے. فیض صاحب کو ایسی سزا ہو کہ وہ اگلے 10-15 سال تک باہر نہ آئیں اور نہ ہی اپنے اربوں روپے کا حساب کتاب مانگیں. فیض حمید کی کرپشن کہانیوں کی ان عینی شاہدین کا کہنا تھا کہ نومبر 2016 میں اس وقت کے وزیر اعظم نواز شریف کی مہربانی سے جنرل قمر جاوید باجوہ آرمی چیف بنے تو ان کے سسر اعجاز امجد کی سفارش سے فیض حمید کو جنوری 2017 میں ISI کا DG کاؤنٹر انٹیلیجنس لگا دیا گیا. باجوہ نے فیض حمید کو ایک طرف سیاسی جوڑ توڑ میں استعمال کیا اور دوسری طرف اس کے ذریعے اپنے کئی ذاتی مفادات کا تحفظ بھی کیا. فیض حمید پر نہ صرف اپنے بوس کی اصلیت کھل گئی بلکہ ان پر کئی سیاستدانوں کی حقیقت بھی واضح ہو گئی جنہیں بند کمروں میں دبانا بڑا آسان تھا. باجوہ اور فیض نے مل کر نواز شریف کے خلاف سازش کی
ابتدا میں ان کی کوشش تھی کہ نواز شریف کی جگہ شہباز شریف کو وزیر اعظم بنایا جائے۔ جب شہباز شریف نے ان دونوں کے ہاتھوں استعمال ہونے سے انکار کر دیا تو اس کے بعد انہوں نے بادل نقوصیت عمران خان کو ایک ایسی من پسند حکومت کا کپتان بنانے کا فیصلہ کیا جس کے ذریعے وطن عزیز میں صدارتی نظام کا راستہ ہموار کرنا تھا۔ جنرل باجوہ اور فیض حمید کی سیاست میں کلم کلا مداخلت اور بلیک میلنگ کے سب سے بڑے گواہ وزیر اعظم شہباز شریف ہیں۔ جب باجوہ آرمی چیف اور فیض DGISI تھے تو میں نے اس وقت یہ کہنا شروع کیا تھا کہ ان دونوں نے 2018 کے انتخابات سے قبل شہباز شریف کو وزیر اعظم بننے کی پیشکش کی۔ شہباز شریف کو میرے اس دعوے کی وجہ سے مشکلات کا سامنا کرنا پڑا تھا، لیکن انہوں نے کبھی تردید نہ کی۔ باجوہ اور فیض کی بلیک میلنگ کے دوسرے بڑے گواہ آصف علی زرداری ہیں۔ فیض حمید کی کوشش تھی کہ جس طرح نواز شریف کو طبی بنیادوں پر پاکستان سے باہر بھیج دیا، اسی طرح زرداری صاحب بھی پاکستان سے چلے جائیں۔ زرداری صاحب نے انکار کر دیا تو انہیں گرفتار کر لیا گیا۔ باجوہ اور فیض نے مل کر 2018 کے انتخابات سے قبل بلوچستان عوامی پارٹی بنائی۔ اس پارٹی میں قومی مفاد کے نام پر سیاستدانوں کو جمع کیا گیا۔ اس پارٹی کو صوبے اور مرکز میں بہت سی سیٹیں دلوائی گئیں اور پھر اسی پارٹی کو عمران خان پر دباؤ ڈالنے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ عمران خان وزیر اعظم تو بن گئے اور میڈیا پر باجوہ کی تعریفیں بھی بہت کرتے تھے، لیکن اندر سے باجوہ کو ناپسند کرنے لگے تھے۔ 23 مارچ 2019 کو عمران خان کی حکومت نے میجر جنرل فیض حمید کو اعلان امتیاز سے نوازا۔ واضح ہو چکا تھا کہ فیض حمید کو آئندہ بھی اہم کردار ملنے والا ہے۔ لیفٹیننٹ جنرل بننے کے بعد وہ صرف 2 ماہ ایڈجوائنٹ جنرل رہے اور پھر وہ ISI کے سربراہ بن گئے۔ انہوں نے بطور DGISI جنرل باجوہ اور عمران خان دونوں کو اپنے ذاتی مفادات کے لیے استعمال کیا۔ ایک طرف انہوں نے اپنے سے سینئر جنرلوں کو فارغ کرنے کے لیے باجوہ کو ایکسٹینشن دلوائی اور دوسری طرف عمران خان کو اپوزیشن، عدلیہ اور میڈیا سے لڑاتے رہے۔ فیض حمید انڈر ورلڈ ڈرون کی طرح کام کرتے تھے۔ ان کی سب سے بڑی خوبی جھوٹ، مکاری اور منافقت تھی۔ وہ خود بھی یہ کام کرتے اور دوسروں سے بھی یہی کام کرتے۔ سیاست میں فوج کی مداخلت کے کئی ناقدین سے وہ کہا کرتے تھے کہ آپ فوج پر تنقید جاری رکھیں لیکن مجھ سے دوستی کر لیں۔ مقصد یہ تھا کہ جنرل باجوہ پر تنقید کرو لیکن مجھے کچھ نہ کہو۔ یہ حامد میر نے اپنے آج کے کالم میں یعنی 2025 کے پہلے دن میں یہ انکشافات کیے ہیں۔ اگر آپ لوگوں کو ویڈیو صحیح لگا تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر دینا۔